ترجمہ لفظ کو لفظ سے بدل دینے کا نام ہے. ترجمہ لفظ کو لفظ سے بدل دینے کا نام ہے. تفسیر کسی عبارت میں موجود مفہوم کو ان سے زیادہ واضح تر الفاظ میں بیان کر دینے کا نام ہے. اور لفظ کو لفظ سے بدل دینے کا یا مفہوم کی وضاحت کر دینے کا ثمرہ کیا ہے؟ کیا زندگی روشن ہو جائے گی؟ وہی مثال دہرا دوں تیزی کے ساتھ اور گفتگو آگے بڑھا دوں. وہی مثال اس لیے کہ یہ بوڑھے اور بچے مرد اور عورت سب کو یاد رہ جائے گی. کسی کو پیاس لگی ہو اور آپ اس سے کہہ دیں کہ پانی نوش فرما لیں. لفظ کہہ دیں بس، پانی. وہ کہے گا پانی کیا ہے؟ اگر نہیں جانتا کہ پانی کیا ہے تو اب آپ پانی کی پراپرٹیز بیان کریں. پانی کا کیمیکل فارمولا ہے H2O. اس میں 2 ایٹم جو ہیں وہ 2 مالیکیول جو ہیں وہ ہائیڈروجن کے ہوتے ہیں، ایک آکسیجن کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک مالیکیول جو ہے پانی کا بنتا ہے، اور اس کی یہ خصوصیت ہے بے رنگ ہوتا ہے، بے مزہ ہوتا ہے بظاہر، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 1000 صفحہ بیان کرتے چلے جائیں. یہ سب جو کچھ بھی آپ پراپرٹیز یا کیریکٹرسٹکس بیان کریں گے واٹر کی، پانی کی خصوصیتیں، تفسیر انسان سنتا چلا جائے گا اور تشنگی بھڑکتی چلی جائے گی. تشنگی بھڑکتی چلی جائے گی. اس لیے نہ ترجمہ کام آئے گا نہ تفسیر. کام کیا آئے گا؟ جب آپ آب زلال لا کر اس کی خدمت میں پیش کر دیں. جب آپ صاف و شفاف و شیرین و لطیف پانی لا کر اسے کہیں کہ اس کا نام ہے پانی، پی کے تو دیکھو پیاس بجھتی ہے کہ نہیں. اس وقت پیاس بجھے گی. تو لفظ کو لفظ سے بدلنا ترجمہ ہے، مفہوم کو لفظوں میں ادا کرنا تفسیر ہے، لیکن حقیقت شے تک پہنچ جانا یہ تعویل ہے. اس لیے تعویل کے بغیر چارہ نہیں ہے. قرآن مجید نے خود لفظ تعویل کو استعمال کیا ہے مختلف مقامات پر. اس لیے یہ نہ سمجھیے گا کہ تعویل کوئی امر باطل ہے. باطل تعویل باطل ہوتی ہے، مگر برحق تعویل برحق ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے. وہی درد کا مداوا ہوتی ہے، وہی مرید حق کا مراد ہوتی ہے. یہ دوسری تمہید تھی جو آپ کی خدمت میں گزارش کی میں نے.